سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی بندہ کسی صدر سے یا وزیر اعظم سے مصافحہ کر لینا تو وہ بندہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ جو بھی آئے کہتا ہے دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو وزیر اعظم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء سے مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا۔ الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضرت صاحب آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ یہ جو بچے شور مچا رہے ہیں یہ بچوں کا کام ہے، وہ کرنے دیں، جو بڑے بڑے آ کر بیٹھ جائیں، توجہ سے سنیں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے آج رخ مدینہ شریف کی طرف نہ جائے۔ حضرت صاحب ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک بڑی پیاری سی مثال دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی کولو کے آگے بیل جتا ہوا دیکھا ہو؟ کولو کے آگے بیل بھی ہوتا ہے، اونٹ بھی لگا دیتے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک چلتا رہتا ہے، کوئی فاصلہ طے کرتا ہے؟ صاحب اس کو بار بار نہ چھیڑیں اور سادہ کر دیں، بالکل سادہ کر دیں، ایکو لاؤڈ بند، بس سادہ سی ہے، بس مہربانی۔ اب اس کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ بھی توجہ سے بیان سنیں۔ یہ نعت میں ہوتا ہے ایکو بڑھاؤ کم کرو، اب جہاں سیٹ ہو گیا بس سیٹ رہنے دیں۔ تو سپیکر والے کو بھی میرا خیال ہے بیان سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ تو چھوڑ دیں، ہاتھ اٹھا لیں، کہیں یہ بھاگ نہیں جائے گا، چھوڑ دیں اس کو۔ ایک کولو کا بیل ہے، صبح سے لے کر شام تک چلتا رہتا ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں کر پاتا۔ آپ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح وہ بندہ جو جاہل ہے، علم نہیں رکھتا، وہ عبادت کی مشقت اٹھاتا رہتا ہے لیکن رہتا وہی ہے جہاں پر صبح تھا۔ اور اس کے برعکس ایک بندہ اہل علم ہے،
اس کا ہر اٹھنے والا قدم اس کو جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں اور آسان سی بات کہتا ہوں۔ ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وہ بغیر وضو نماز پڑھ رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، قعدے میں بھی بیٹھ رہا ہے، سلام بھی پھیر رہا ہے، نماز ہو جائے گی؟ وہ عبادت کی مشقت تو اٹھا رہا ہے، لیکن رہتا وہیں کا وہیں ہے جہاں پر تھا۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ اللہ کرے آج یہ میری بات کسی کے دل پر چوٹ کر جائے اور اس کا رخ سیدھے راستے پر آ جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک بوڑھا باپ آیا مقدمہ لے کر، کہنے لگا جی میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، لہٰذا آپ امیر المومنین ہیں، آپ انصاف بڑا مشہور ہے، تو آپ انصاف کریں۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ بچے کو بلا کے مارنا شروع کر دیا، درے مارو اس نے، باپ کو مارا کیوں ہے؟ آپ نے اس بچے کو بلایا، ہاں بھئی آپ نے اپنے باپ کو مارا کیوں ہے؟ اس بچے نے جواب پتہ کیا دیا؟ کہنے لگا حضرت صاحب مجھے تو پتہ نہیں، میں چھوٹا سا ہی تھا تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے ساتھ لے جاتا، اور میں جب دیکھتا باپ کو، جب دو اونٹ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے تو میرا ابا ڈنڈا پکڑ کے نہ ایک اس کو مارتا ایک اس کو مار کے دونوں کو جدا کر دیتا۔ کہنے لگا رات میں بھی گھر آیا تو میری ماں اور میرا باپ آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے بھی ڈنڈا پکڑا، ایک اس کو مارا ایک اس کو مار کے جدا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے باپ سے پوچھنے لگے تو نے اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھایا؟ اب اس کا وہی جواب تھا جو ہمارا، اور ساڈے ٹیڈی بوڑھے نہیں ہوندے، علم کتوں حاصل کریے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم تو سوتے میں اٹھتے ہیں اور اونٹ لے کے باہر نکل جاتے ہیں، سارا دن چلا کے واپس آ جاتے ہیں، رات کو آ کے روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم علم دین حاصل کر سکیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنو، آپ نے فرمایا پہ چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو سینگ مار دیا، میرے پاس کیا لینے آ گئے؟ ارے انسان اور حیوان کے اندر کیا فرق ہے؟ آج ہمیں یہ گلہ ہے میری اولاد میرا کہاں نہیں مانتی، میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میری اولاد جوئے میں پڑ گئی ہے، شراب پی رہی ہے، زنا کر رہی ہے، میری اولاد پاؤڈر پی رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھایا ہی نہیں ہے، ان کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں بتلائی۔ ارے خوف خدا کس کے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا خوف خدا اسی کے دل میں پیدا جس کے بندے دل کے اندر علم دین ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ تو کہتا سب جائز ہے جو مرضی کرو، اور جس کو پتہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ حلال کے قریب جائے گا، حرام سے بچے گا، اگر غلطی ہو جائے تو گڑ گڑا کر معافی مانگے گا، رب تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آج ہم اپنی اولاد کو علم دین کیوں نہیں سکھاتے؟ حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے؟ عالم دین کیوں نہیں بناتے؟ وجہ کیا ہے؟ اور میں آج وجہ بھی بتلاؤں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت جی اپنے پاہنوں حافظ قرآن بناؤ،
وہ حافظی وہ کھائے گا کتوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عالم دین بناؤ یار، وہ حافظی عالم بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ دگنا ملے گا۔ نہیں بات سنو، حافظی وہ کھائے گا کتوں؟ میں نے کہا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیری کون سی فیکٹریاں چلتی تھی؟ رب تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا تھا۔ اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر میں نے دیکھا بے روزگار پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے میرے جیسے ان پڑھ موجیں اڑا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق ہم کہیں ہماری پھرتی اس سے ہمیں ملتا ہے، ایسا وہ کہتے ہیں کم کرو، نہ کرو گے تو نکالا کہلاؤ گے، اور اگر یہ کہتے ہو مجھے کام سے رزق ملتا ہے کافر ہو جاؤ گے۔ رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ آؤ میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو اپنی بات بتلاؤں۔ میں نے حضرت صاحب بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، پاکستان کا سب سے ٹاپ کا کالج، 1975 میں، اور کی بھی فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ۔ صحبت مجھے مل گئی قبلہ سید صاحب سید ابو البرکہ شاہ صاحب کی۔ مجھے کہنے لگے بیٹا تم قرآن حفظ کرو۔ کیا کرو؟ میں نے حفظ شروع کر لیا۔ اچھا جیڑا بھی رشتہ دار آوے کی کرنا یار، میں کہا حفظ کرنا، اور پھر بھی کی کرنا، میں کہا پھر بھی حفظ ہی کرنا۔ اور نہیں یار تو کس پاسے لگ گیا، تو مولوی بن جائے گا، درود ٹکڑے کھائے گا، تن تے کوئی تھی نہیں دے گا، تو یہ نہیں ہوئے گا تو وہ نہیں ہوئے گا۔ میں نے کہا جی میں بہرحال شروع کر دیا، میں نے لگا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت صاحب یہ میرے پرانے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے میری بی ایس سی کو شاید کوئی نہ جانتا ہوں، مجھے جو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر میری پہچان ہے تو بی ایس سی کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ ارے تو قرآن کا بن کے تو دیکھ، پھر دیکھ قرآن تجھے کتنی عزت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین کے ساتھ وابستہ تو ہو، پھر دین تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے نا آپ کو ایک بظاہر بات بتلائی، اور میں دوسری سائڈ پہ بھی آپ کو لے کے چلوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کیوں دلاتے ہیں؟ کیوں دلاتے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اگر میں 1 لاکھ میں کماتا ہوں تو 1 لاکھ میرا بیٹا کمائے گا تو میرے ساتھ موڈا لگ جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ میں کاروبار کرتا ہوں 50,000 کماتا ہوں، میرا بیٹا ساتھ محنت کرے گا تو یہ پیسے کمائے گا، میرے ساتھ موڈا لگ جائے گا، یہی مقصد ہوتا ہے نا جی۔ بولو تو صحیح ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کہا بھائی اگر بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہو تاکہ یہ دنیا کے ساتھ، دنیا میں ہمارے ساتھ موڈا لگانے والا بنے، تو کوئی بیٹا ایسا بھی بنا لو جو قبر حشر میں تیرے ساتھ موڈا لگانے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جائے، وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے اندر ایسے نگینے جڑے ہوں گے جس کی روشنی کی عادت سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑتی جا رہی ہوگی، اور اہل معاشر دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے۔ بتلایا جائے گا نبی نہیں بلکہ سونے آقا کے امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلاؤ،
दिलाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, हमें सबकी ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, आज के रसूल पहले होना चाहिए। वो हाफ़िज़े कुरान होना चाहिए, वो आलिम दीन होना चाहिए, सुभान अल्लाह। ताकि कल को जिस सीट पर भी बैठेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का डंका बजाएगा। आज हम वोट उनको देते हैं जिनको कुल हुवल्लाह शरीफ याद नहीं है, वो खास दीन की खिदमत करेंगे। बेशक। जिनको वोट देकर हम बेच रहे हैं, वो कानून कौन से पास कर रहे हैं? अल्लाह ताला माफ़ करे, खुदा की कसम उनका नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है, और इन बेगैरतों को ये नहीं नज़र आ रहा कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून कौन सा पास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गलत कानून पास किए जा रहे हैं। आज हाई कोर्ट में मेरा बयान था तो वहाँ वज़ीर कानून भी आया हुआ था। मैंने उससे कहा, देखो दाता हुजूर रहमतुल्लाह फरमाया है, खुशकिस्मत है वो बंदा जो खुद तो मर जाए लेकिन उसकी नेकी ज़िंदा रह जाए। सुभान अल्लाह। मरने से पहले किसी को हाफ़िज़ कुरान बना जाओ, किसी के आलिम दीन बना जाओ, किसी को नमाजी बना जाओ, किसी को गुस्ल का तरीका बतला दो, किसी को मस्जिद में दाखिल होने का तरीका सुन्नत बतला दो, किसी को दुआ याद करवा जाओ। अब बंदा मर गया, नेकियां तो नहीं करा, लेकिन वो नेकियां करने वाले जो छोड़ा है वो नेकियां करेंगे, सवाब इसको कब्र में पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया तो ऐसा काम करो जिसके बाद मरने के बाद भी तेरी नेकियों वाला नामावाल खुला रहे। फिर मैंने कहा बदबख्त है वो बंदा जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ज़िंदा रह जाए। मरने से पहले किसी को पाउडर की तरफ लगा गया, कोई ऐसा कानून पास किया जिससे बेहयाई और इस्लाम के मुनाफी कानून। अब मैं क्या, खुद तो मर गया, गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन वो जो गुनाह करने वाले छोड़ आया है वो गुनाह करेंगे, अज़ाब तुझे कब्र में मिलता रहेगा। डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बना दिए गए। अगर मेरी बात आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, अभी भी समझ नहीं आ रही, ये देखो मेरे हाथ बंधे हैं, खुदारा अपनी औलाद को दीन का इल्म सिखाओ, वगरना अब पाकिस्तान में भी बुढ़े हौस कांजी हौस बनने शुरू हो गए हैं। कहीं तुम्हारी औलाद उठाकर तुम्हें कांजी हौस न फेंक आए, फिर तुम औलाद की शक्ल को तरसते रहो। अरे जो तालीम तुम दिला रहे हो वो तालीम ये कहती है तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, तेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, उठाओ इनको कांजी हॉल में डाल के आओ। ओल्ड एज हाउसेस बनाए जा रहे हैं। ये इस्लाम है जो ये बतला रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। सहाबा करम तड़प गए, यार कौन? फरमाया जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं और उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना करे, उस जैसा बदबख्त बंदा ही कोई नहीं है। इस्लाम ये कहते हैं माँ बाप की खिदमत करो, सीधा जन्नत के अंदर जाओ। इस्लाम तो हमें ये बतला रहा है। हजरत जी तुसी 10 लाख रुपया ला के हज करके आओ, कितने पैसे? कोई गारंटी है कबूल है? कोई गारंटी नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मरतबा देखा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरी बात सुनो, ये भी मैं दावे से कहने लगा हूँ, जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, बेनमाजी कभी भी नहीं कर सकता।
نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ چاہتے ہیں ہم نمازی بنیں، ہماری اولاد بھی نمازی بنے، تو بھائی اگر چاہتے ہو اولاد نمازی بنے تو پہلے خود نمازی بنو۔ کیا بنو؟ اچھا بابا جی، ایک میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، تو بابا جی جو جواب دیں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ بابا جی مکان آپ کا اپنا ہے، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ آپ بتلائیں جی چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے جے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی چابی۔ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بولو تو صحیح یار۔ یار اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اونچی بولو یار، اور اونچی آواز سے بولو۔ تو اگر دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلے حضرت صاحب آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ سبحان اللہ، اور کتنے لیور ہیں؟ سبحان اللہ۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظی 5 پڑھیں گے کہ میں؟ تو چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کا رب کا رزق کھلایا جائے؟
اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں پکڑ کے لے جاؤ کہ مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے, بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے نمازی بن جائے, میرے غوث پر کتنا خوش ہو جائے یار. یہ ہے محفل 11ویں شریف. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے آ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے. اور نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو, اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے, میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جانا تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ اونی دیر تک ناشتہ نہیں کریں گے. ویسے میں لگتا جی جی شیطان کان چ پھوک مارے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پی جائے. اور شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نمازیں, تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گی. اپنے کرانچے نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا میں. قرآن پاک سے گرد و غبار پہ جاتے, ٹی وی وی سی آتے, مکھی نہیں بیٹھ, تیرے گھر سے برکت کی میں ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں, آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بندہ کہنا آفت جی میری قسمتی پھٹ گئی جی, قسمتی الٹ گئی ہے. میں نے کہا تین کی میں پتہ چلیا؟ کہنے لگا آفت جی میں جس کاروبار چاہ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا, جدا بھلا کرنا برا, جس اچھے کام چاہنا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کیا الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا. اور لوڑ ہے جو کہ نہیں ہے؟ میں کیا ایک مور ہوتی ہے نا سٹیمپ, انہیں پھاڑ کے سامنے کرو, ایتے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے, لیکن جدو اے ہوئی مور انج چک جاندی ہے تے الٹے الفاظ. میں کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دی, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ ماشاء اللہ.